السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک اور چھوٹی سی دعا کے ساتھ حاضر ہیں۔ دعا ہے اللہم اجرنا من النار۔ نبی محترم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دعا کو بکثرت مانگا کرتے تھے۔ لفظی ترجمے کی طرف بڑھیں گے اب ہم۔ اللہم اے اللہ، اجرنا سپلٹ کریں گے دو حصوں میں، اجر بچا لے، نہ ہمیں یا ہم کو، اجر بچا لے نہ ہمیں، من النار، من کا مطلب ہے سے، النار آگ، من سے، النار آگ، تو بامحاورہ ترجمہ کیا ہوگا؟ اے اللہ ہمیں آگ سے بچا لے، یا اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ اب یہی دعا جو ہے تھوڑے سے ڈفرینس کے ساتھ ہمیں اور بھی ملتی ہے، کہیں دیکھی ہوگی آپ نے، اس کا بھی ترجمہ کروا دیتی ہوں۔ صرف نا اور نی کا فرق ہے، اجرنا اجرنی۔ اللہم اے اللہ، اجر بچا لے، نی مجھ کو، اجر بچا لے نی مجھ کو، من سے النار آگ، اے اللہ تو مجھ کو آگ کے عذاب سے بچا لے۔ تو جو بھی دعا آپ مانگنا چاہیں اجرنا سے یا پھر اجرنی کے ساتھ اگر دعا کرنا چاہیں، یہ آپ کی اپنی چوائس ہے، کوئی سی بھی دعا ان میں سے چوز کر لیں، اجرنا کے ساتھ یا پھر اجرنی کے ساتھ۔ یہ کون سی آگ کی بات ہو رہی ہے؟ جہنم کی آگ۔ دنیا کی آگ تو جہنم کی آگ کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ جہنم کے 7 درجے ہیں، جہنم، جہیم، سقر، سعیر، لظا، حطمہ، حاویہ، اور ہر درجے میں آگ ہی ہے، بس ہر درجے کی آگ کی شدت میں فرق ہوگا، مگر ہوگی آگ ہی آگ۔ جہنم کی ایک وادی ہے جس کا نام ہے ویل، جس کی آگ سے دوسرے درجے کی آگ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی پناہ مانگتی ہے، کیونکہ ویل کی آگ دوسری آگ کو کھا جاتی ہے، اتنی سخت شدید آگ ہے وہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں جہنم سے بچائے، آگ کے عذاب سے بچائے، آمین ثم آمین۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی محترم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مفہوم ہے جس کا کچھ اس طرح سے کہ جس نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے 3 مرتبہ جنت کا سوال کیا تو جنت بھی کہے گی کہ اے اللہ تو اس کو جنت میں داخل کر دے، اور جس نے آگ سے بچنے کے لیے 3 مرتبہ دعا کی، سوال کیا اللہ سے، تو آگ بھی کہے گی کہ اے اللہ اس کو آگ سے بچا۔ کیا پتہ چلا کہ دعا کی مسلسل تکرار بھی اہمیت کی حامل ہے۔ جیسے ایک بچہ رو رو کر مسلسل ایک ہی بات کی رٹ لگا کر ماں سے بات منوا لیتا ہے، ایسے ہی ہمیں بھی رو رو کر متواتر مسلسل دعا اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کرنی چاہیے۔ جو بھی حاجت ہے، دعا ہے، اس کی تکرار کم از کم 3 مرتبہ کریں، 3 مرتبہ دعا مانگیں کہ اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ہمیں جنت میں داخل کر دے، اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ہمیں جنت میں داخل فرما دے، اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ہمیں جنت میں داخل فرما دے، اس طرح سے 3 مرتبہ۔ تو اسی طرح سے جہنم کی آگ سے، جہنم کے عذاب سے ہمیں 3 مرتبہ جو ہے پناہ مانگنی چاہیے۔ اب یہاں پر حدیث میں ایک ہی دعا 3 مرتبہ مانگنے کا سنا آپ نے، دعا کی تکرار، تو ہم دعا 1 مرتبہ تو کیا سرے سے دعا کرنے کے عادی ہی نہیں رہے، اب اتنی مصروفیات طاری کر لی ہیں ہم نے خود پر کہ دعا کے لیے ٹائم ہی نہیں ہوتا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے مانگو، دعا کرو۔ ذرا سوچ کر دیکھیں کہ لاسٹ ٹائم کب آپ نے کون سی نماز ادا کرنے کے بعد سکون سے مسلسل 5-10 منٹ لگاتار دعا کی تھی۔ آپ خود ہی چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کتنا دعا مانگنے والے ہیں۔ اگر ہم دعا نہیں کرتے نا تو برے وقت میں، مشکل حالات میں پھر خدا سے شکوہ کرنا بھی نہیں بنتا ہمارا۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے، جیسے جسم میں دماغ کو اہمیت حاصل ہے نا، بالکل اسی طرح عبادات میں دعا کو اہمیت حاصل ہے۔ دعا کنیکٹ کرتی ہے انسان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے، عاجزی سکھاتی ہے۔ تو آج کی دعا یاد کرنا ہے آپ کو، اور نماز میں شامل کرنا بھولیے گا نہیں۔
جتنی بھی دعائیں آپ یاد کر لیں ان کو سلام پھیرنے سے پہلے پہلے مانگ لیجئے. ان دعاؤں کو یاد کیجئے. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں خشوع و خضوع سے نماز ادا کرنے اور دعائیں مانگنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.